السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ. میں ہوں افسا کومل. پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سالہ کارکردگی پر 112 صفحات پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ گزشتہ سال کے عام انتخابات کے بعد سے پاکستان مزید غیر محفوظ، غیر مستحکم، معاشی اور عالمی سطح پر کمزور ہو گیا ہے. وائٹ پیپر میں کہا گیا کہ تحریک انصاف حکومت کا نہ صرف 100 روزہ منصوبہ بلکہ 100 روز بعد اس کا جاری ہونے والا ڈرامائی منصوبہ بھی نامکمل رہا. وائٹ پیپر کے مطابق تحریک انصاف کے منشور تقریروں میں دیے گئے تقریباً تمام وعدے نامکمل رہے، اور یہی نہیں، تحریک انصاف نے قرضے نہ لینے، IMF کے پاس نہ جانے اور سادگی مہم جیسے وعدوں پر یو ٹرن لیا. اس کے ساتھ ساتھ اس وائٹ پیپر میں کہا گیا کہ متوسط اور غریب طبقے کو بے روزگاری کی جانب دھکیل دیا گیا، اور پیٹرول، یوٹیلیٹیز، غذائی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک سالہ تباہی کے نام سے جاری ہونے والے وائٹ پیپر میں حکومت پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اسی پر ہم سوال کریں گے. سوال اس طرح سے ہے: پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کر دیا. پاکستان عالمی سطح پر مزید غیر محفوظ اور غیر مستحکم ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی، کیا پیپلز پارٹی کا یہ موقف درست ہے، ہاں یا نہیں؟ آغاز کریں گے ارشاد بھٹی صاحب سے. بھٹی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کا وائٹ پیپر مطلب مچھر کا ملیریے پر لیکچر، مطلب بھیڑ ڈیمو کو کہتے ہیں، ڈیمو کو، بھیڑ ڈیمو کی عدم کاٹنے پر گفتگو، مطلب جیرے بلیڈ کی جیب تراشی نقصانات پر تقریر، مطلب سانپ کا زہر کے خلاف جہاد کا اعلان، مطلب ٹرمپ کی ٹویٹر کے خلاف مہم، مطلب مودی کی انسانی حقوق پر تقریر، مطلب ہاتھی کا ڈائٹنگ کرنے کا اعلان، مطلب شیر کا سبزی اور دالیں کھانے کے وعدے. اخیر ہو گئی ہے بھائی، اخیر حد ہو گئی ہے. کوئی خوف خدا نہیں ہے. باتیں کیا کر رہے ہیں ظالم لوگ، ظالموں کیا باتیں کر رہے ہو. آ جائیں جی، ان پر آ جائیں. 3 حکومتیں 12 سال سندھ میں ہو گئیں. خارجہ پالیسی، تم ڈرون مارتے رہو، بندے مارتے رہو، ہم مذمتیں کرتے رہیں گے. داخلی پالیسی، کل سندھ میں وہ ایک گلوکار کو رہا کرایا، DSP شہید ہو گیا اور مذاکرات سے رہا کروایا، مذاکرات سے. اچھا، گورننس، کراچی کوڑا ہو چکا، دنیا کا چوتھا گندا ترین شہر، دنیا کی سب سے گندی بیچ کراچی کی، تھر بھوک زدہ ہو چکا، سکھر گٹر زدہ ہو چکا. 80% سندھی گندا پانی پی رہے، منچھر جھیل زہر کا پیالہ بن گئی. صاف پانی منصوبے پر 105 کروڑ لگائے اور ایک بوند پانی بھی نہیں دے سکے. آباد کاروں کی گندم بوریاں کھولیں تو ریت نکلی. 2018 کے آڈیٹر جنرل رپورٹ میں 272 ارب کے ایک سال میں گھپلے، 272 اور 106 گاڑیاں لاپتہ، سالانہ 1 ارب ان پر لگ رہا ہے لاپتہ گاڑیوں پر. اچھا، ان کی گورننس پر آ جائیں. پیپر جو وائٹ پیپر دوسروں نے دیے، ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، لانچوں پر پیسہ کہاں گیا، ہر محکمے میں ڈاکو بیٹھے ہیں، حکومت نہیں چلتی تو ٹھیکے پر دے دو، یہ کہا ہماری عدالتوں نے. غریب پروری، کرنٹ سے مرنے والے ہوں، بہادر آباد میں تشدد سے مرنے والا ریحان ہو، رواب چانڈی ہو، سکینہ یا فضیلہ سرکی ہو ڈیرکی کی، نشوہ ہو، عصمت ہو، رمشہ وسان ہو، بلاول، سونے تقریروں والوں کو، تقریری شہزادے کو کسی کے گھر جانے کی توفیق نہ ہوئی. اچھا، دلچسپ باتیں. 25 والیومز والی GIT منی لانڈرنگ رپورٹ بچوں کو پڑھانی چاہیے، اگلی نسل کو. کابینہ اجلاس دبئی میں ہوئے، ڈاکٹر آسم ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین بن گئے جب وہ ابھی پیشیاں بھگت رہے تھے. شرجیل میمن کو پرفارمنس ایوارڈ ملا. بلاول ایان علی کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں. رشوت، کرپشن، پیسوں سے بکروں کے صدقے. ایان علی 75 پھیروں کے بعد پکڑی گئی. یوسف رضا گیلانی ترک خاتون اول کا ہار لے کر فرار ہو گیا. سپیکر جو چیمبر تھا وہ جیل، سب جیل بنی، سپیکر چیمبر سب جیل بنی. اور وائٹ پیپر دینے والے زرداری صاحب جیل میں، فریال صاحبہ جیل میں، بلاول شادی کی اعلان فرما رہے ہیں اور وائٹ پیپر جاری ہو رہے ہیں. اور ظالموں، دل نہ دکھایا کرو. اور دنیا کے کسی ملک میں بھی تم ہوتے تو خدا کی قسم تمہارا جینا مشکل ہو جاتا، کٹ جاتے دنیا سے، جنگلوں میں چلے جاتے. مہذب دنیا میں نہیں ہو، اس وجہ سے موجے کر رہے اور وائٹ پیپر جاری کر رہے. جن باتوں کا احاطہ کیا ان وائٹ پیپر کے اندر انہوں نے PTI کے ایک سال کے اوپر، اس پہ بھی کوئی تبصرہ ہم چاہتے تھے آپ کریں. مظہر عباس صاحب کی طرف جائیں گے. مظہر صاحب، جس طرح بھٹی صاحب کو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے وائٹ پیپر جاری؟ میری بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے. یہ تنزیہ فکرہ، میری بات بنیادی طور پہ یہ ہے، صرف میں ایک کرنا، 3 مرتبہ حکومت ملی.
12 साल से सिंध में ही कुछ डिलीवर कर दें तो मैं इनके व्हाइट पेपर के साथ हूं, और मैं पीटीआई पे व्हाइट पेपर अपना जारी कर चुका हूं। ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इनको ऐसी बातें जेब नहीं देती। मजहर साहब की तरफ यही बात है। मजहर साहब, क्या पीपल्स पार्टी नहीं इस पोजीशन में कि वो ऐसी कोई बात करे, या फिर एक ऑपोजिशन की जमात होने के नाते जिस तरह जब पीटीआई ऑपोजिशन किया करती थी, हुकूमत को उनके वादे दावे याद दिलाया करती थी, तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि ऑपोजिशन का ये काम होता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी भी सियासी जमात का यही काम होता है कि वो अपने मुखालिफ के ख़िलाफ़ जो भी वो समझते हैं सही है या गलत है, लेकिन एक वाइट पेपर की शक्ल में या चार्जशीट की शक्ल में या जो भी है वो सामने लेकर आएँ। तो पीपल्स पार्टी ने यही किया कि उन्होंने, हालांकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी आना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये चीज़ नहीं आई। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी पे जो इल्ज़ामात लगे हैं इन 1 सालों में, जो मुकदमात कायम हुए इन 1 सालों में, जो लोग गिरफ़्तार हुए इन 1 सालों में, उसका जवाब भी आना चाहिए था। महज ये कह देना कि ये सिर्फ़ 1 साल के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, ये काफ़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इस वाइट पेपर में अपना कोई दिफा नहीं किया, यानी अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई दिफा नहीं किया, अपने कायदीन पर लगाए गए इल्ज़ामात का कोई दिफा नहीं किया। इसके अंदर ये ठीक है कि इमरान खान या पीटीआई ने अपने 1 साल में इतने यू टर्न लिए हैं कि पूरा 1 साल एक यू टर्न की शक्ल नज़र आता है, और आप सिर्फ फिगर्स वाइज उठा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी बात दुरुस्त है कि 1 साल में जो महंगाई का रेशो रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे वो दवाओं की कीमतें हों या रोज़मर्रा अशिया की कीमतें हों, चाहे वो पेट्रोल हो या गैस हो, ये सारी कीमतों में जो इजाफा रहा है वो वाइट पेपर का हिस्सा होना चाहिए था, और वो वाइट पेपर का हिस्सा है। तो इसमें इसकी तरदीद क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। यही हो सकता है कि आप ये काउंटर करें कि जी आपने अपने सालों, वो काउंटर ठीक है, वो अगर पीटीआई की तरफ से आए तो ये काउंटर ठीक है कि जी आपने अपने दौर में, आपने अपने 5 साल दौर में क्या क्या किया, तो उसका नतीजा तो उन्हें इलेक्शन में मिल गया। यानी पीपल्स पार्टी को 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को उसका नतीजा मिल गया। जो उन्होंने नहीं किया, जो उनकी कारकर्दगी ख़राब रही, उसके नताइज सामने आ गए। अब सिंध के अंदर अगर कोई दूसरी जमात जाके कोई काम ही ना करे, कोई सियासी तौर पे काम ही ना करे, तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी को लोग वोट दे देते हैं। सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आज के दिन जब ये वाइट पेपर शाया हुआ है, उस दिन पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के रहनुमा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा विफाक का पैगाम लेके वज़ीर आला सिंध से मिल रहे हैं। फैसल वाडा, मुर्तज़ा वहाब, जो है सियाल साहब, वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंध के मफाद में विफाक और सिंध साथ रह के चलेंगे। तो ये भी हो रहा है कि जहाँ एक तरफ तनकीद होती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी होती है, एक दूसरे को चोर डाकू कहा जाता है, वहाँ एक दूसरे के साथ जो है वो मुल्की मफाद में काम भी हो जाता है। मुल्की मफाद ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वहाँ काम भी हो जाता है, सिंध के मफाद में भी काम हो जाता है। तो देखिए एक मिक्स सा है, आप वाइट पेपर एक मिक्स सी चीज़ है। उन्होंने जहाँ हाईलाइट किया है कि 1 साल में पीटीआई ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या उनके दौर में महंगाई हुई, वहाँ उन्हें ये ज़रूर चाहिए था कि जो इल्ज़ामात लगे उसका जवाब इल्ज़ामात का भी जवाब दे देते तो बेहतर होता। लेकिन ये पॉइंट्स जो उन्होंने उठाए हैं गलत नहीं। आपके ख्याल में महमल की तरफ जाएंगे। महमल, जिन मुकदमात और इल्ज़ामात का पीपल्स पार्टी को, उसकी क़यादत को इस वक्त सामना है, क्या आप समझती हैं कि वो उस पोजीशन में है कि वो सवाल उठाएं मौजूदा हुकूमत पर? देखिए, अब साहब वाइट पेपर जो होते हैं ना, ये तो अपोजिशन पार्टीज़ करती हैं और उसके अंदर वो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात पे जवाब नहीं देती। वो एक्चुअली जाहिर बात है जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ एक वाइट पेपर होता है। जिस तरह अभी इरशाद भट्टी साहब ने पीपल्स पार्टी के ऊपर एक पूरा वाइट पेपर जारी कर दिया है, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी एक पीटीआई के ऊपर जो है वो वाइट पेपर उन्होंने जारी किया। अच्छा, मैं ऑप्शन इसमें हाँ का लूँगी, क्योंकि जो आपका सवाल है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मज़ीद गैर महफूज और गैर मुस्तहकम हो गया है, क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, मौक़िफ़ ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ये क्वालिफाई करूँगी कि ये कोई 1 साल पीटीआई की वजह से खाली नहीं हुआ, ये हमारी पॉलिसीज़ जो पिछली पॉलिसीज़ भी थी उनकी भी वजह से हुआ है। जैसे कि
آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 5 سال کے اندر ہماری گلف سٹیٹس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے یمن وار کے اوپر, جو ہم پارلیمنٹ میں ریزولوشن نون لیگ لے کر آئی تھی, نون لیگ کی حکومت, جو کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا تھا. مطلب میں تو کہتی ہوں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے تھا, لیکن اس کے کانسیکوینسز یہ تھے کہ سعودی عرب ہم سے ناراض ہو گیا. پھر یو اے ای کے جو ایکسپو تھا اس کے اندر پاکستان نے ٹرکی کو ووٹ کر دیا, اس سے یو اے ای آپ سے ناراض ہو گیا, اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اوور آل ہم سے ناراض ہی رہی گلف سٹیٹس. اس کے بعد پھر اب جو اصل مسئلہ ہے کہ ہم کیوں انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ ہے. دیکھیں یہ اکنامکس کی دنیا ہے, آج کل کی دنیا پیسہ طے کرتی ہے, ٹھیک ہے, تعین. یہ کولڈ وار کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ تھے, آج کل ایک اکنامک ورلڈ اور وہ سارے تعلقات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں چائنا جس کی ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اس کا بھی تقریباً $90 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ, بائی لیٹرل ٹریڈ. یو اے ای کی تقریباً $60 بلین کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ. ابھی سعودی عرب ایک ہیوی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا کے اندر, تو اور امریکہ بھی ایک اس کو مارکیٹ دیکھ رہا ہے, یورپ جو ہے وہ انڈیا کو ایک بہت بڑی مارکیٹ دیکھ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ ان کے خلاف نہیں بات کریں گے. اور ہمارا پاکستان کا, کیونکہ پچھلے ہمیں اس لیے زیادہ اس کا پتہ اس طرح چلا کہ پلوامہ واز دا فرسٹ ٹیسٹ کیس انٹرنیشنل آئسولیشن کے اوپر. آپ نے دیکھا جب پلوامہ ہوا تو ریسٹرینٹ کا کہا گیا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا نے ہم پہ جارحیت کی, لیکن ساری دنیا کی طرف سے ایک بڑا میوٹڈ ریسپانس آیا, اور پاکستان کو بھی کہا کہ آپ ذرا دہشت گردوں کے خلاف ذرا دیکھیں نا, تھوڑا سا ان کو سنبھالے اور یہ وہ سب کچھ کرے. ایف اے ٹی ایف کا بلیک لسٹ ہمارے سر پہ ہے اس وقت, اس کے علاوہ اے آئی ایم ایف کا. تو میرا بیسکلی اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے خالی پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے, لیکن ہاں پلوامہ کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس تھا, ٹھپا لگ گیا کہ ہمیں تب پتہ چلا کہ ہم کتنے انٹرنیشنلی آئسولیٹ, اور بالکل, اور انڈیا کو پتہ ہے کہ معاشی طور پر ہم لوگ بہت ویک ہے, ہم جہاں جاتے ہیں پیسے مانگنے چلے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے انڈیا ہمیں سکویز کرنے کی کوشش کرے, اس لیے وہ فورن پالیسی میں ہم سے آگے ہے. تو میرے خیال میں ویسے تو بات ٹھیک ہے, اور وائٹ پیپر میں کافی باتیں درست ہیں, انکلوڈنگ یو ٹرن, اور یہ کہ معاشی پالیسی صحیح طرح نہیں کر سکتے, لیکن فورن پالیسی پہ ہمارے مسائل بہت آپ اٹھا رہی ہیں, ہم صافی صاحب کی طرف وہی لے کے جائیں گے. صافی صاحب محمل کہہ رہی ہیں کہ محض پی ٹی آئی کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا, جیسے کہ فورن پالیسی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اندرونی محاذ سے متعلق تو پیپلز پارٹی کے تنقید یا تجزیے سے میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ نے سوال چونکہ خارجہ محاذ اور عالمی سطح سے متعلق رکھا ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پاکستان غیر محفوظ یا غیر مستحکم ہو گیا ہے. مجھے صرف ایک تبدیلی ان کے دور میں ہوئی ہے, وہ یہ کہ جو ڈائریکشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دور میں چین کی طرف کر لی گئی تھی خارجہ پالیسی اور اسٹریٹجک انحصار کے حوالے سے, وہ اس حکومت کے دور میں وہ امریکہ کی طرف دوبارہ کر دی گئی ہے. تو مجھے صرف اتنا ہی فرق نظر آ رہا ہے. باقی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تھا, جیسے مسلم لیگ نون کے دور میں تھا, وہ اب بھی ویسے ہی ہے. جتنا محفوظ تھا اتنا محفوظ ہے, جتنا غیر محفوظ تھا اتنا غیر محفوظ ہے. اور ایک مجھے جس چیز پہ اعتراض ہے, آپ سب لوگوں نے کہا کہ جی اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے اپوزیشن کا, تو میں اس لیے ان کے اس میں مجھے جواز نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی پہلے اپوزیشن میں تو آئے صحیح نا, اس کی کون سی ادا پچھلے پورے سال 1.5 سال میں اپوزیشن والی رہی ہے. سینٹ کے الیکشن کے دوران دیکھے یہ جو سیاسی بساط بچی ہے, اگر زرداری صاحب اس میں کوآپریٹ نہ کرتے تو وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. آج بھی کیا ان کا رویہ اپوزیشن والا ہے؟ اپوزیشن اس طرح ہوتی ہے جس طرح اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کے اجلاس سے جو ہے بلاول صاحب باقی ادھر چلے گئے, گلگت چلے گئے. تو اگر پارٹی کا مختار زرداری صاحب ہے تو زرداری صاحب تو آج تک اپوزیشن میں آئے نہیں ہیں, اس لیے یہ اپوزیشن ان کو نہ پکارا جائے, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. محمل ایک زرداری صاحب پہ بھاری, بلاول اے پی سی ایک بھٹی پورے رپورٹ کارڈ پہ بھاری. بھائی یہ تو آپ کمپلیمنٹ دے رہی ہیں ان کو. محمل نیائی صاحب کی طرف جائیں گے. نیائی صاحب کارڈ کی چھٹی. شکرن. چلے ایک دن ان کے ساتھ 1-on-1 بھی کریں گے. نیازی صاحب آپ کے خیال میں جس طرح صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو اپوزیشن کا کردار پیپلز پارٹی ادا کرے, وائٹ پیپر جاری کیا جا رہا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہی سیولائز طریقہ ہے, اپوزیشن کی جماعت کر سکتی ہے ایسے؟
مجھے پہلا شوق تو یہ ملا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ہمیں ان کی گورننس ڈسکس کرنی ہے، ہم نے اکنامک پالیسی ڈسکس کرنی ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی جس کو کہنا چاہیے کہ سے یا ان کے اختیارات جو ہیں وہ محدود کر دیے گئے ہیں. لیکن گورننس کے اور ایک اقتصادی پالیسی جو ہے اس سے ہٹ کے جو کچھ ملک میں ہوا ہے، یہ کتنی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پچھلے 8-10 سالوں سے، خصوصاً 2011-12 سے جب سے یونیپولر ورلڈ کے اندر 2 نئے پلیئرز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا، ایک کا نام چین تھا، دوسرا کا روس، تو اور امریکہ کا کردار محدود ہوا، تو ہم نے بھی کچھ انگڑائی لی اور ہم پورے کے پورے جو ہمیشہ کوورٹلی چائنا کے ساتھ ہم کھل کے آ گئے اور ایک نیا بلاک ایمرج کر رہا تھا جس میں روس، چین، ترکی، ایران اور پاکستان تھے. میں تو کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اور یہ میرا پورا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیبلش نیریٹو ہے. اس سے ہم نکلے اس لیے کہ جب نواز شریف کو ہم نکالنا تھا تو ہم یہ نواز شریف کو نکالنا جو ہے یہ بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی ایجنسیز کو امریکہ کا مرہون منت ہونا پڑا. اور یہ دبئی سے جو اطلاعات آئی ہیں اس میں سے امریکی ہاتھ بہت زیادہ ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں جی ڈرون حملے فلاں نے بند کرا دی، بنیادی طور پہ ہم بددیانتی کرتے ہیں. یہ جنرل پاشا کا لکھا ہوا ان کے ساتھ 2012 کے اندر پورا کانٹیکٹ ہے ابوظہبی میں اور اخباروں میں، اور اس میں چھپ چکا ہے جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو ڈرون کی کتنی اجازت ہے، کتنی اجازت نہیں ہے. جس بحران میں پاکستان ظاہر ہے اسی کا تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے سارے جو ڈیسیژن لے رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے، پاکستان غیر محفوظ ہے. باقی اپوزیشن کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر وہ وائٹ پیپر پیش نہیں کرے گی جو اسمبلی کے بینچز بیٹھی ہے تو میرے یا بٹی صاحب کے پاس، ہمارے پاس تو اس چیز کا کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ہے ہی نہیں. انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے اور انہوں نے ان کے نقطے نکال لے ہیں، لیکن بات یہ کہ یہ وائٹ پیپر بہت کم ہے جو پاکستان کا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے یا پاکستان کو جس نیج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ آج ہم کشمیر کے سے ہاتھ جو ہے نا خدا نہ کرے اللہ کرے، لیکن ہمارے جو فارن منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کے بیانات سے یہی لگتا ہے کہ کشمیر کی صورتحال بہت سنگین ہے. یہ بڑا چیلنج آپ کے خیال میں 1971 والی صورت سے دوچار ہے. پاکستان بہت شدید خطرات میں گرے ہوئے اور پاکستان آئسولیٹڈ ہے. اس کی وجہ وہ پیراڈائم شفٹ ہے جو ہم نے اس بلاک سے نکل کے امریکن بلاک میں گئے جو جس کا اشارہ کی طرف جانے دیں. نیازی صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات کہ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وائٹ پیپر جو جاری کیا گیا 3 ہاں 2 نہیں کے آپشنز سامنے آئے ہیں. ہمارے پینل کی طرف سے ایک بریک لیں گے. ایک اور اہم معاملہ ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے ویڈیو اسکینڈل کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، اس میں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. FIA پہلے ہی ویڈیو کی تحقیقات کر رہا ہے، اس لیے سپریم کورٹ فی الحال اس میں مداخلت نہیں کر رہی. تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا. سپریم کورٹ نے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سے متعلق دائر درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد جج کی طرف سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو دی جانے والی سزا کا اثر نو جائزہ لے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ احتساب عدالت کے جج کی طرف سے دیے گئے فیصلے میں شہادتوں کا جائزہ لے کر اس سزا کو ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے. اس کے علاوہ عدالت عالیہ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ دستیاب شہادتوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ دے سکتی ہے. یاد رہے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک گزشتہ برس میاں نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز کے مقدمے میں 7 سال قید کی سزا سنا چکے ہیں، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں بری کرنے کا فیصلہ دے چکے ہیں. اس کے علاوہ بابر اعوان کیس ایک اور اہم جو کیس ہے، نندی پور پاور پروجیکٹ اسکینڈل، اس میں وہ بابر اعوان کو بری کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم کیسز کے فیصلے کر چکے ہیں. تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جج ارشد ملک کی جانب سے کیے گئے دیگر فیصلوں پر بھی نظر ثانی کی جائے گی؟ اسی پر ہم بات کریں گے اپنے پینل سے. سوال ہمارا اس طرح، جج ارشد ملک ویڈیو اسکینڈل کا فیصلہ آ گیا، سپریم کورٹ فی الحال مداخلت نہیں کر رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ویڈیو کا جج کے فیصلوں پر کیا اثر پڑتا ہے. سپریم کورٹ کیا جج ارشد ملک کے کیے گئے فیصلے واپس ہوں گے، ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے. صافی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ ایک تو میرے خیال میں وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ بہت اچھا تجزیہ ہے، اور تجزیہ بھی ہمارے ارشاد بٹی صاحب کے تجزیے جیسا ہے، تو میں اس پہ کیا مزید تجزیہ کروں. البتہ یہ صرف نئے پاکستان میں ہے کہ جج 2 نمبر، فیصلہ 1 نمبر، جج جعلی لیکن فیصلہ اصلی،
जज का किरदार वकला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजों का सर शर्म से झुकाने वाला, लेकिन जज का फ़ैसला वो अदलिया के वक़ार को बुलंद करने वाला। आपको याद है इस फ़ैसले पे कितनी खराज तहसीन पेश किया गया था और लोग कहते थे कि पहली मरतबा किसी ताकतवर को सज़ा दे दी गई है। तो जिस मुल्क में ऐसा होता हो तो उस पर फिर हम क्या तबसरा करें। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से मुझे याद आया कि वो जो हमारे वो थे पिछले चीफ जस्टिस साहब, वो साकिब निसार साहब जो बड़े मसीहा थे, वो कहाँ है और उनका वो डैम कहाँ है, कोई हमें बता सकता है, कोई अता पता है? लंबी कहानी है ये भी आजकल। ठीक है, ये हम वो बाबा रहमत है जो थे, जाएंगे। बाबा खुद गायब हैं, तो कोई किसी को अता पता हो तो ज़रा हमें बता तो दे कि वो किधर हैं, वो डैम किधर है, उनकी वो रहमत है किधर है। भट्टी साहब की तरफ, भट्टी साहब को इस बारे में इतलात आपके पास, अगर कोई इतलात हो तो इस पे हमें रहनुमाई कीजिएगा भट्टी साहब। दूसरा ये कि आप ये भी बताइए कि जो कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि अगर जज साहब को सस्पेंड किया जाता है तो फिर उनकी जो सारी जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, उनको भी, तो ये जो दावा किया जा रहा था, मुतालबा किया जा रहा था, इसमें अब कितना दम रह जाता है ये फैसला आने के बाद? पहली बात तो आज मुझे कम से कम खुशी हुई और मेरी गलतफहमी भी दूर हुई कि आपने मुझे कहा रहनुमाई फरमाएं। तो आप इस हवाले से, इस तनासुब से आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी आइंदा रहनुमा कह सकती हैं। आपको खुली छुट्टी है। दूसरी बात यह है कि साफ़ी साहब का शुक्रिया उस्ताद मुकर्रम का कि मुझे उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ, बड़ा अच्छा तज्जिया है, मैंने पढ़ लिया ईमान से, आप देख लें। और तीसरी बात यह है कि हम दो चीज़ें मैं अक्सर सोचता हूँ हमारे यहाँ मिस कर जाते हैं। एक है फॉर एग्जांपल करप्शन, मिसाल के तौर पे जो मुबैना तौर पे हम मुबैना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पिछलों की मुबैना करप्शन, उनकी आड़ में हम ये नहीं कह सकते कि आइंदा जो इस वक्त है इनकी मुबैना नाहली जायज़ है, और इनकी मुबैना नाहली को इस वजह से नहीं कह सकते कि पिछलों की करप्शन जायज़ है। इसी तरह जज अरशद मलिक साहब का किरदार तो जो लीगियों ने जैसा कर दिया, या जो उनका 2005 से था या उससे पहले भी था, वो तो कह रहे हैं मैं पारा बच्चा कह रहा था कि मैं टीवी ठीक करवाने गया मियाँ तारक के पास तो उसने नशावर चीज़ खिलाकर पारे बच्चे को वीडियो बना ली। तो पाला बच्चा आइंदा आपने अकेले नहीं घाल से निकलना, पाला बच्चा तो वो तो ठीक है, लेकिन पाले बच्चे की मैं यकीन करें, मुझे अभी फ्लैगशिप पे आता है, नवाज शरीफ साहब को फ्लैगशिप में भी सजा होनी चाहिए थी। ये पाले बच्चे ने जो छोड़ दिया ना, ये बड़ा जुल्म किया। अच्छा, सवाल पे आते हैं। पहली बात, नवाज शरीफ की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इसमें अरशद मलिक साहब का बयान हल्फी भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी है, एहतसाब अदालत 1 और 2 की। फैसला अदालत का जो करेगी वो मंजूर है, क्योंकि अभी अपील है उसमें। दूसरी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी जमानत दे चुकी है, यानी 5 एतराज़ात उठाए थे चीफ जस्टिस साहब ने कि ये इस वजह से आप जमानत नहीं दे सकते थे, इस वजह से नहीं दे सकते थे, इस दफ़ा इवन फील्ड में जमानतें दे चुकी है, ये भी एक कर चुकी है, मुर्गी चोर को नहीं मिली थी। अच्छा, नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर को जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट भी रिलीफ दे चुकी है 6 हफ्ते का अपने मंडेले को, और हमजा को भी छुट्टी वाले दिन बेसमेंट में इंसाफ मिल चुका है। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिहाजा कुछ भी। लेकिन मैं नहीं के साथ जाऊंगा, जैसे मैमल कहती है मैं हाँ के साथ जाऊंगी, मैं नहीं के साथ जाऊंगा। वजह अल अजीजिया में नवाज शरीफ को जो सजा हुई है, असल केस में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक सबूत नहीं है, एक गवाह नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। भाई सबूतों और गवाहों पर फैसले होते हैं ना अदालत के, तो वो नहीं है। और यही हाल एहतसाब अदालतों का था, यही इस्लामाबाद में था। इनका केस मजबूत होता तो ये तिब्बी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रैम की अपीलें क्यों करते। अब आ जाए वीडियो का फायदा तब होगा जब वीडियो केस का हिस्सा बनेगी। वीडियो किसने बनाई ये पता चलेगा, वीडियो किसने रिकॉर्ड की ये पता चलेगा, वीडियो किस डिवाइस से बनी ये पता चलेगा, वीडियो किसने एडिट की ये पता चलेगा, वीडियो का सब टाइटल किसने लगाया ये पता चलेगा, वीडियो की ऑडियो ठीक है ये पता चलेगा। सब अदालत में आएगा, वीडियो असली साबित होगी, ऑडियो असली साबित होगी। तो फिर भी मरियम साहबा तो जालसाजी भी कर चुकी है, झूठ भी बोल चुकी है, फराड भी कर चुकी है, इसलिए उनकी बात पर एतबार नहीं किया जाता। फैसला अदालत में ही होगा ना, तो अदालत में ये जब होगा तो तब होगा फैसले। दूसरी बात, जो अगर वीडियो आखिरी बात, अगर वीडियो में थोड़ा सा रत्ती बराबर भी असल चीज होती तो मीडिया में ना लाई जाती, अदालत में लाई जाती। चलो मीडिया के बाद अदालत में लाई जाती,
اگر آپ کو اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے تو یو کے اور برطانیہ چلے جاؤ. برطانیہ اور امریکہ وہاں کے ججوں کو, ویسے یو کے اور امریکہ کے جج ہوتے تو یہ قسم خدا کی یہ نکلتے ہی نہ, مریم بھی آج اندر ہوتی دوبارہ سے. اچھا انہی عدالتوں نے میاں صاحب کو بری کیا, جج صاحب بھی اس تنازع کا انہی شکار ہوتے ہیں عدالتوں نے وہاں پہ میاں صاحب کو بری UK اور کیا. امریکہ میں. نہیں انہی عدالتوں نے مریم نواز شریف صاحب کو بری کیا, تعریفیں ہوئی. انہی عدالتوں سے ضمانتیں ملی, تعریفیں ہوئی. انہی عدالتوں کی تعریفیں کی ساروں نے. اب یہی عدالتیں انصاف کے قابل نہیں ہیں بھائی. ویڈیو عدالت لے جاؤ, اس کو اصلی ثابت کرو اور چھڑوا لو اپنے معصوم کو, سمپل سی بات. ٹھیک ہے جی, عدالت لے جائیں. آپ کے خیال میں بہت ٹائم آپ کو بھٹی صاحب دیا آج. محمل کی طرف جائیں گے. محمل آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, محمل سرفراز کی سپیڈ سے بول رہے ہیں تو ان کا وقت اور بھی آدھا کر لو. ہاں محمل سے متاثر ہو گیا ہوں, میں محمل سے متاثر ہو گیا ہوں, میں محمل کی طرح بولتا ہوں, میرا جواب نہیں. محمل میں آپ کو کھلی اختیار دیتی ہوں کہ اس بات کا اگر آپ جواب دینا چاہیں اس طرح بات کریں گے. دوسرا یہ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اختیار واضح کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ چانسز ہیں شریف فیملی کو ریلیف ملنے کے, جیسا کہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ثبوت شواہد ہی موجود نہیں ہے, ان کو فیصلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں آئیڈیلی تو دیکھیں ان کو واپس لینے چاہیے تھا یہ فیصلہ, لیکن یہ کہیں بھی دنیا کا اور ملک ہوتا تو یہ دوبارہ سے مس ٹرائل ہوتا اور دوبارہ سے ری ٹرائل ہوتا, کیونکہ یہ تو طے کر دیا ہے انہوں نے کہ جج کمپرومائزڈ ہیں اور عدلیہ کا سر بھی شرم سے جھک گیا اس جج کی کمپرومائز ہونے پہ. جو ورڈکٹ ہے ہم اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہمیں تھا کہ بہت سارے سوال اٹھائے گئے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں, ان کی ایفیڈیوٹ کے تھرو بھی, ویسے بھی ایک ملک کے اندر بھی اٹھائے جا رہے ہیں, تو شاید اس کے کوئی جواب ہوگے. ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. مجھے انفارچونیٹلی اس طرح لگتا ہے کہ کورٹ نے ایک ایزی وے آؤٹ لیا ہے. انہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ڈال دیا اور یہ کہ وہ خود ہی کر لے سارا کچھ. بات یہ ہے انہوں نے صرف جو ایگزامن کیا ہے انہوں نے جج کی ایفیڈیوٹ کے اوپر کیا ہے ایگزامن, اور انہی کے بیان کے اوپر انہوں نے جو بھی انالیسس دیا ہے یا ورڈکٹ دیا ہے جو بھی انہوں نے دیا ہے اس کے اوپر دیا ہے. ٹھیک ہے, جب تک ویڈیو کی فورینزک نہیں ہوگی تب تک ایکچولی کچھ ہو نہیں سکتا, تعین نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم یہ تو ہے نا کہ انہوں نے مانا ہے کہ میں ملا ہوں فیصلوں کے بعد. فیصلے سے پہلے جی مجھے یہ پیشکش تھی, ایک JIT بنا دیتے کہ کیا جو الزامات جج ارشد ملک بھی لگا رہے ہیں کیا وہ بھی سچ ہے کہ نہیں, کیا انہیں واقعی کسی رشوت کی پیشکش ہوئی تھی, پھر وہ ملے کیوں, کس چیز سے بلیک میل ہو رہے تھے, کسی چیز کا تعین نہیں کیا گیا. ایک پولیٹیکل پریشر ضرور تھا میرے خیال میں, اس لیے پٹیشن لے لی گئی اور یہ سن لیا گیا, لیکن سچی بات ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے بالکل ہی ایک کلین چٹ ٹائپ کی چیز دے دی ہے جج کو. کیونکہ دیکھیں جج صاحب تو مطلب کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے, یہ کسی اور دنیا میں ہوتا تو ان کو ویسے ہی سسپینڈ کر دیا جاتا, ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن بٹھائی جاتی, فیصلے جو انہوں نے دیے ہیں ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے آیا کہ صحیح فیصلے ہیں کہ نہیں. اور یہ پورا کیس جو ہے یہ بالکل خراب ہوا ہے, تو میرے خیال میں کورٹس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر کس طرح سے فیصلہ کریں گے. لیکن فیصلے واپس ہونے کے چانسز بھی آپ سمجھتی ہیں گراؤنڈ ضرور اب اس کے بعد موجود ہے؟ ہاں کا آپشن آپ لے لیں. نہیں گراؤنڈ ضرور ہے, اب سا میں ہاں نہیں کا اس لیے لے رہی ہوں, مجھے لگتا نہیں ہے پاکستان میں یہ فیصلہ واپس لیں گے, یہ وجہ ہے کہ میں نہیں بھی نہیں کر رہی, لیکن آپشن آپ کوئی نہیں لے رہی, آپشن نہیں میں کوئی لے رہی. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. مظہر عباس صاحب, آپ کے خیال میں جب عدالت کہتی ہے کہ پوری عدلیہ کی بدنامی کا باعث بنا ان جج صاحب کا کانڈکٹ, انہوں نے جو پریس ریلیز میں تسلیم کیا کہ ان کا شیڈی پاس تھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے مان لیا اس بات کو, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ریمارکس آئے, جو اظہار کیا گیا ہے, اس کے بعد بھی کوئی چانسز ہیں کہ جو ان جج صاحب نے فیصلے دیے تھے وہ واپس ہو جائیں؟ دیکھیے اس لیے کہ آپ نے فیصلوں کی بات کی, یعنی صرف اس فیصلے کی بات نہیں کہ جو نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ آیا, یعنی ارشد ملک صاحب نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے فیصلے واپس ہوں گے. کوئی ایک آدھ فیصلہ اگر ہو بھی جائے تو وہ اس بنیاد پر شاید ممکن نہیں نظر آتا. دیکھیے جس ملک میں ایک وزیر اعظم پھانسی چڑھ گیا اور ایک جج نے بعد میں یہ کہا کہ میں نے دباؤ میں فیصلہ کیا, وہ فیصلہ آج تک دوبارہ وہ پٹیشن سنی ہی نہیں گئی کہ جس کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ اپنے تاریخی غلط فیصلے کو درست کرے. یعنی اس وقت اگر ایک جج سپریم کورٹ کی بینچ کا جج جس کے ایک فیصلے کی وجہ سے, ایک توثیق کی وجہ سے, اگر نسیم حسن شاہ وہ فیصلہ نہیں کرتے تو فیصلہ مختلف ہوتا. یعنی آج تک اس فیصلے میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو آج تک درست نہیں کیا گیا, تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ویڈیو تو اسٹیبلش ہو گئی, جب آپ نے ایک جج کو اس بنیاد پر
सस्पेंड कर दिया कि उसने अपने बयान में जो है वो उसके बयान को फर्द जुर्म करार दे दिया, तो ये तो किसी ना किसी तरह इस्टेब्लिश हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है वीडियो में। यानी वीडियो बजाते खुद ही मौजूद बनी है सारी चीज़ का। तो मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया तो दुरुस्त हो गया कि जी जज ने दबाव में, अब ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग नून एक गलत इंटेंशन की वजह से उसी जज को लेकर आई थी और ख़ास तौर पे उस जज के सामने मुकदमा लगवाया था। ये मुस्लिम लीग नून का क्राइम है और मुस्लिम लीग नून वीडियो को अदालत नहीं ले जा रही, ये भी मुस्लिम लीग नून की मेरा ख्याल है बड़ी गलती है। लेकिन ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई क्योंकि आपने उस जज को तो सज़ा देने की बात की है और इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट वापस भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तरफ इशारा भी किया है। तो अगर जज का कंडक्ट, अगर मैं सादिक और अमीन नहीं रहा तो मेरे फैसले कैसे सादिक और अमीन रह सकते हैं? तो अगर ये जज के फैसले बरकरार भी रहते हैं तो तारीख इन फैसलों को किस तरह देखेगी? और कई फैसले हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब को शायद आइंदा सज़ा हो सकती है और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, और वो फैसले भी गलत हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया है। क्योंकि अगर सज़ा देने वाला फैसला गलत है तो बरी करने वाला फैसला भी गलत हो सकता है। तो जज का अपना कंडक्ट अगर इस हद तक चला गया है कि हजारों जजेस के शर्म से झुक गए हैं, तो उसके फैसले तारीख का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? उसके फैसले आइंदा आने वाले फैसलों का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? उनको आइंदा जिस तरह आज तक भुट्टो की फैसलों को कभी भी किसी अदालत में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो इस फैसले को कैसे रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि जिसके जज के बारे में इस मुल्क की आला अदलिया के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हजारों जजेस के शर्म से झुक गए हैं। तो मेरा ख्याल है इसको इस अंदाज में जरूर देखना चाहिए, इस अंदाज में जरूर देखना होगा। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, ये कहा जा रहा था कि ये अदलिया के लिए टेस्ट केस भी होगा, उनकी अदलिया की अपनी साख के हवाले से, उसको बरकरार रखने के हवाले से। अब आप क्या समझते हैं, नून लीग आगे किस तरीके से इस मामले को लेके चल सकती है? कैसे देख रहे हैं आप फैसले को? देखिए जी, मुझे तो बड़ा सख्त मायूस किया है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। इसलिए नहीं कि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी उसको बारीक बीनी से चीज़ को देखा है, परखा है। उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मुझे उसने बड़ा डिस्टर्ब किया है। आप जैसे कुछ में साथियों ने उसकी जो है सामने रखा भी है। आप देखें कि उन्होंने कहा है कि जी जज को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी कह दी हैं कि पहली बात मेरी खातिर जब रखें कि ये फैसला जो है इसका एक जो हतमी आउटकम है ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ को इस वीडियो पर रिलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और एडिशनल रिलीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर एडिशनल कोई गवाही आएंगी, कोई इजाफी गवाही आएंगी तो वो उसको देख लेंगे। ये तो उन्होंने फेवर किया नवाज शरीफ साहब को। वीडियो के बारे में उन्होंने कहा है जी कि चूंकि असली वीडियो नहीं है और तो इसका फोरेंसिक ऑडिट नहीं हो सकता, इसलिए उसको माना नहीं जा सकता। 2005 की वीडियो का एक जिक्र है जिसके ऊपर उसको इस वीडियो से अलहदा रखे, जो वीडियो मरियम नवाज ने दिखाई है उसके ऊपर एक मुबैना तौर पर कि उसके ऊपर उसे फैसले करवाए गए हैं। सजा दिलवाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने ये कह दिया कि जी आपने इसमें सजा दिलाई है तो दूसरे में छोड़ेंगे नहीं। सजा दिलाने के लिए आपको एक केस चाहिए होता है, आपने दिला दी, क्योंकि अगर मतम नज़र यही है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले में लिख रहा है कि जी बियॉन्ड डाउट होने चाहिए, और चूंकि वीडियो की ऑथेंटिसिटी नहीं मिल सकती इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर अटॉर्नी जनरल की जो प्रेयर्स थी कि जी इसको आप जिसको कहना चाहिए कि कमीशन ना बनाए, ये ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ FIA तहकीकात कर रही है। उसी FIA के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट दिया कि हुकूमत लगता ये कि जज को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। अब मुझे बताइए सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना ये बड़ा मुश्किल काम था। ये तो मौरी पुज़े का नावल जो था, जो नवाज शरीफ के वक्त में काम आया था, गॉड फादर, ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन था लिखने के अंदर। अच्छा, फिर ये सारी बातें मान ली। अब नवाज शरीफ को अगर बियॉन्ड डाउट इस जज को नहीं किया जा सकता तो पैनामा केस के अंदर नवाज शरीफ के अंदर क्या साबित हुई है? क्या वो ओनरशिप साबित हुई है? नहीं हुई नवाज शरीफ की।
کیا یہ ثابت ہوا ان کو بچوں کے پاس جو ڈیپینڈنٹ ہے یہ ثابت نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کیس دوبارہ پڑھ لیں. کیا یہ ثابت ہوا ہے کہ بچوں نے جو کمپنی شروع کی جب پیسے دیے ان کا کنیکشن نواز شریف سے بنا؟ نہیں ہوا. کیا منی لانڈرنگ ثابت ہوا؟ نہیں ہوئی. جب یہ بیونڈ ڈاؤٹ نہیں چیزیں موجود تھیں اور نواز شریف کو آپ نے 11 سال کے ٹوک کے رکھ دیا, تو ایک جج کی ویڈیو کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کو آپ بیونڈ ڈاؤٹ ثابت کریں, جس میں اس کا کنفیکشنل ایفیڈیوٹ موجود ہے, بیان حلوی موجود ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور پھر جس ویڈیو کے بارے میں کیا گیا ہے اس کو کیوں نہیں زیر بحث لاتے کہ وہ نواز شریف نہیں بنائی تھی؟ نہ نواز شریف 2005 میں موجود تھا, نہ بے نظیر موجود تھی, جو مافیا ہیں, جو ویڈیوز بناتے ہیں, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہی مافیا ہیں. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے اس کے اوپر جانی. تمام تجزیہ کاروں نے اس پہ نہیں کا ہی آپشن لیا ہے, لیکن میمل نے کوئی آپشن نہیں لیا. اجازت دیجیے ناظرین, خدا حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.